مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سعید الرحمان صاحب سے اپنا انعام وصول فرمائیں۔ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے۔ جی، کوئی ایسا شعر سنائیں جو زا سے شروع ہوتا ہو، جس کی ابتدا زا سے ہو۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اپنا انعام استاذ محترم علامہ رحیم داس صاحب سے وصول فرمائیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ چوتھا راؤنڈ شروع ہوا چاہتا ہے، یعنی سیمی فائنل۔ اس کے بعد فائنل راؤنڈ ہوگا۔ سیمی فائنل میں 3 ٹیمیں ہیں جن کے مابین مقابلہ ہوگا، اور ان ٹیموں کے نام ہیں فاروقی، قادری اور رضوی۔ قادری ٹیم سے پہلے مشترکہ سوالات ہوں گے۔ فاروقی ہے، ہاں، فاروقی ٹیم سے پہلا مشترکہ سوال، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا مزار پر انوار کہاں واقع ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا مزار پر انوار بریلی شریف میں واقع ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی، فاروقی ٹیم سے دوسرا مشترکہ سوال، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے اور آپ کے دونوں شہزادگان کے مختصر حالات پر کس نے جامع انداز میں لکھا ہوا ہے؟ اجتماعی۔ ابو الحسنین محمد عارف محمد محمود خالد محمود خان قادری کا لکھا ہوا ہے، اور میرے بول بالے سرکاروں کے کنز الایمان لاہور نے شائع کیا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ فاروقی ٹیم سے تیسرا مشترکہ سوال، مقام الحدید کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کتنے دنوں میں لکھا؟ 6 دنوں میں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ فاروقی ٹیم سے انفرادی سوالات ہوں گے۔ آپ سے پہلا انفرادی سوال، کیا آپ نے کبھی کسی بادشاہ کی تعریف کی؟ آپ علیہ الرحمہ نے کبھی کسی بادشاہ کی تعریف نہیں کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمیشہ قصیدے لکھتے رہے۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ دوسرا انفرادی سوال، کیا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو سائنس کا علم تھا؟ جی ہاں، اعلیٰ حضرت کو مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ سائنس کا بھی علم حاصل تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 10 سال کی عمر میں کون سی تحقیقی کتاب لکھی تھی؟ مسلم الثبوت کی شرح، فواتح الرجموت کی شرح، فواتح الرجموت کی عربی شرح پر ملک رحمت الملوک لکھی۔ ملکوت، ٹھیک ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ تلفظ ٹھیک نہیں تھے، جواب درست ہے۔
آپ سے اگلا سوال، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کتنی اولاد تھی؟ 7. آپ علیہ الرحمہ کی 7 اولاد تھی. پورا جواب. 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے. اچھا، جواب وقار جواب دے گا. آپ علیہ الرحمٰن نے مروجہ بدعات پر کیا موقف اختیار کیا؟ آپ اس کے سخت مخالف تھے. آپ کا جواب درست ہے. صوفی مزمل صاحب، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے علم قرآن کے حوالے سے کیا کام کیا؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے علم قرآن کے حوالے سے ترجمہ قرآن کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن لکھا ہے. اور کس سن میں لکھا ہے؟ چلیں، آپ کو 1 نمبر دیا جاتا ہے. اگلی قادری ٹیم سے 3 سوالات مشترکہ ہوں گے. پہلا سوال، کیا آپ علیہ الرحمہ کے علم و فضل کی گواہی مخالفین نے بھی دی ہے؟ جی ہاں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ادا بھی جب کبھی آپ کا نام لیتے تو مولوی احمد رضا کے نام سے پکارتے. آپ کا جواب درست ہے. دوسرا مشترکہ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم رضی اللہ عنہما کے اثبات ایمان کے حوالے سے آپ علیہ الرحمہ کا کون سا رسالہ ہے؟ اجتماعی جواب نہ دینا میرے خیال سے بہت بڑی ناکامی ہے. اچھا، آپ کا جواب غلط شمار کیا جاتا ہے. اچھا، تیسرا مشترکہ سوال، یاد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کس مشہور عالم دین اور محقق شرع متین کا رسالہ ہے؟ مشہور عالم دین علامہ پیر عبد الحکیم شرف قادری علیہ رحمہ. آپ کا جواب درست ہے. قادری ٹیم سے انفرادی سوالات ہوں گے. پہلا سوال، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے نزدیک تصوف کی کیا حقیقت ہے؟ چلیں، آپ کا جواب غلط شمار کیا جائے گا. دوسرا سوال، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا فقہی مقام کیا تھا؟ آپ علیہ الرحمہ کا فقہی مقام علامہ شامی اور ابن حمام سے زیادہ مانا گیا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا، آپ علیہ الرحمہ نے بدعات کا رد کیسے کیا؟ انفرادی سوال. یعنی کتابیں لکھی، فتوے دلائل وغیرہ کے ذریعے سے اپنے. آپ کا جواب غلط شمار کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ شرف بیعت سے کب مشرف ہوئے؟ 19 سال کی عمر میں. 21 سال کی عمر میں. کس سن میں ہوئے؟ عیسوی، ہجری، اور آستانے کا نام کیا ہے؟ مارہرہ مطہرہ شریف سے ہوئے اور 1893 عیسوی میں ہوئے. نہیں، آپ کا جواب غلط ہے.
اچھا جی. اچھا یہ بتائیں حرکت زمین کے متعلق آپ علیہ الرحمہ کے علاوہ دیگر سائنسدانوں کا کیا نظریہ ہے؟ دیگر سائنسدانوں کا نظریہ یہ ہے کہ زمین چلتی ہے اور آسمان ساکن ہے. آپ کا جواب درست ہے. اچھا جی نبیل صاحب جواب دیں. المعتمد المستند میں اعلیٰ حضرت نے کس عقیدے کی وضاحت کی؟ عقیدہ توحید. آپ کا جواب درست ہے. کون سی ٹیم ہے؟ چوتھے راؤنڈ یعنی سیمی فائنل کی تیسری اور آخری ٹیم. آپ سے اجتماعی سوالات ہوں گے. پہلا سوال مشترکہ. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کتنی زندگی پائی اور اس زندگی میں کتنے برس فتویٰ لکھنے میں گزار دی؟ آپ علیہ الرحمن نے 68 سال عمر پائی اور اس میں 55 سال فتویٰ نویسی کا کام کیا. آپ کا جواب درست ہے. دوسرا مشترکہ سوال. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے والد گرامی نے آپ کا پہلا فتویٰ دیکھ کر کیا تاثرات دیے تھے؟ جب آپ علیہ الرحمہ کا پہلا فتویٰ دیکھا تو اسی وقت آپ کو مسند افتاء پر بٹھا دیا اور آپ نے فرمایا کہ اب میں آپ سے مطمئن ہو گیا ہوں. آپ کا جواب درست ہے. تیسرا اور آخری مشترکہ سوال. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بڑے صاحبزادے کب پیدا ہوئے اور ان کا اسم گرامی مع لقب کیا ہے؟ ربیع الاول 1293 میں پیدا ہوئے. ان کا لقب جو ہے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ الرحمہ. آپ کا جواب درست مانا جاتا ہے. انفرادی سوالات. پہلا سوال. فتاوی رضویہ میں کل کتنے رسائل ہیں؟ 206. آپ کا جواب درست ہے. دوسرا انفرادی سوال. آپ علیہ الرحمہ کے نزدیک قادیانی کون ہیں اور ان کا عقیدہ کیوں غلط ہے؟ چلیں بھائی آپ کا جواب غلط شمار کیا جائے گا. اچھا جی. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو مجدد کا لقب کس عمر میں ملا؟ مجدد کا لقب 57. آپ کا جواب غلط ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ترجمہ قرآن کی کون سی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں؟ ہندی، انگلش، اردو اور پشتو زبان میں ہوا ہے. گجراتی. تقریباً آپ کا جواب درست ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے مدرسے کا کیا نام تھا اور اس کے پہلے باقاعدہ ناظم تعلیمات کون تھے؟ ان کا نام بتائیں. مدرسے کا نام منظور الاسلام اور پہلے ناظم تعلیمات جو تھے وہ آپ علیہ الرحمہ کے بڑے صاحبزادے حامد رضا خان علیہ الرحمہ تھے. آپ کا جواب درست ہے. اچھا جی. جواب دیں گے شہزاد لون. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے فتاوی میں سوالات کرنے والے سائلین کس درجے کے اور کہاں کہاں کے ہیں؟ عرب و عجم کے علماء اور عوام دونوں تھے. آپ کا جواب درست ہے. فاروقی ٹیم نے 17 نمبر لیے ہیں، قادری ٹیم نے 10 لیے ہیں اور رضوی ٹیم نے 14 نمبر لیے ہیں. تو قادری گروپ کو ہم الوداع کہتے ہیں.
ऑडियंस में से